انگریز سے آزاد ہوئے، پھر ہندوؤں سے آزاد ہوئے، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے مائیگریشن کی. کس بنیاد پہ؟ رہ تو وہاں بھی رہے تھے، زندگی تو وہیں بھی گزار رہے تھے، گھر بال و بچے وہاں پر بھی تھے. قائد اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ہندوؤں کا کلچر الگ ہے. اگر ہم ان کے کلچر میں رہیں گے ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا، ہمارا دین، ہمارا حیا تباہ ہو جائے گا. اور جا کر دیکھ لیجئے ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بچایا وہ تو بچے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ایک مکس سوسائٹی میں رہتے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے بچے، ظاہر ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، رشتے بن جاتے ہیں. اب جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو مسلم کلچر کہتا ہے کہ شادی کرنا منع ہے. تو میں کئی ایسے اپنے شیعہ لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان میں نہیں ہے، باہر ممالک میں ہیں، جو مائیگریشن کر کے دوسرے ممالک میں بھی بزنس کے سلسلے سے گئے ہیں. مومن ہے، شیعہ ہے، علی کا ماننے والا، لیکن بیٹی نے ہندو سے شادی کی ہے، بیٹے نے ہندو سے شادی کی ہے. یہ نہیں کہ ہندو برا ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، سوال شریعت کا ہے. ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ہندو سے شادی کریں. اسی طرح ان کا بھی ایک شریعت ہے، ہر انسان کو اپنی شریعت کا احترام کرنا چاہیے. لیکن وہ ان کے گھر میں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کے نظریے پہ عمل نہیں کیا تھا، وہیں پہ رکے رہے، اور آج ان کی نسلیں کیا ہو گئیں؟ تباہ ہو گئیں. آج ہندوستان کے مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ گائے کاٹو گے، ان کی گائے ماتا ہے، مسئلہ تو بنے گا. کلیش آف کلچر ہے، تو اسی کلیش آف کلچر سے بچنے کے لیے، اسی نفرت سے بچنے کے لیے کہ ہم دور دور چلے جاتے ہیں، یہاں پہ مسلمان ہوں گے، یہاں پہ ہندو ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے 70 سال ایک ملک کی آزادی سے گزر جائیں، ایران کی ریولیوشن کو 40 ایئرز گزر گئے. یہ ریولیوشن تب تک کامیاب رہتی ہے جب اپنے اہداف کو پورا کرے. اگر اس کا ہدف پورا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسلام آیا تھا کہ لوگ دیندار بنیں، لیکن اسی اسلام کے آنے کے بعد مثلا لوگ بے دین بن جائیں تو اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ریولیوشن آتی ہے تاکہ اہداف قائم ہوں. پاکستان آزاد ہوا، کیوں آزاد ہوا؟ تاکہ مسلم کلچر بچے. لیکن اس ملک کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ 50-60 ایئرز تک جو مسلمان ہندو کلچر چھوڑ کے پاکستان میں آیا تھا اور نام ہی پاکستان رکھا کہ یہاں پہ نجس لوگ نہیں ہوں گے، یہاں کلمگو جسمانی اعتبار سے پاک لوگ ہوں گے، روحانی اعتبار سے پاک لوگ ہوں گے. اور اسی پاکستان کے کلچر کو انڈیا کی فلموں سے تباہ کر دیا گیا کہ 2002 کے بعد جب مشرف نے کیبل سسٹم پورے پاکستان میں لا دیا کہ ہندوستان کا مندر چھوڑ کے پاکستان میں اپنا جوان مسلمان بیٹھا، لیکن ٹی وی جس گھر میں کھولو تو بھجن ہی بھجن چل رہا ہے، انڈیا کے ڈرامے چل رہے ہیں، بھجن چل رہے ہیں، انڈین کلچر آ رہا ہے. انہوں نے انڈیا کے کلچر کو تباہ کیا ان کو ویسٹرنائز بنا کے، حالانکہ خود ہندو کلچر میں بھی حیا تھا، ہندو کلچر میں بھی شرم تھی، لیکن ان کو ویسٹرنائز بنا کے اس کلچر کو تباہ کیا. اور جس اہداف کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اسی پاکستان کو کہا بس یہ لکیر ہے، ہمارا کلچر ایک ہی ہے. یہ نعرہ آپ نے ٹی وی سے سنا ہوگا، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے. یہ کر کر کے اس نوجوان کا ایمان تباہ برباد کر دیا. تو آزادی تب تک اچھی ہے جب تک تم اس کلچر سے آزاد رہو، لیکن آج پھر اسی کلچر سے ہمیں جوڑا جائے، اس جوان کا کلچر تباہ و برباد کر دیا جائے. بہترین کلچر جو خدا نے انسان کو دیا وہ اسلام کا کلچر ہے، وہ حیا کا، وہ غیرت کا.